برائے علی اولاد علی بلند السلام برائے ظہور امام زمانہ بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد خاتمین النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین ان الدین عند اللہ بالاسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ تمام تر حمد و ثنا تمام تر پاکیزیاں اس رب العالمین کے لیے ہم سب کو پالنے والا ہے، بڑا مہربان رحمان کریم رب ہے، اور درود و سلام ہے ان پاک ہستیوں پر کہ جن پر درود بھیجنے سے مومنات اتنے تو اجر و ثواب آپ کو ملتے ہیں جن کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اس رب العالمین کی محبوب ترین عبادتوں میں ہے درود محمد علیہ، کیونکہ وہ ہر لمحہ اس عبادت کو کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ رب العالمین وہ ہے جس کی عبادت ہم سب نے کرنی ہے، بلکہ اس نے اس کائنات میں خلق کیا، اور جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کیا کہ اس رب العالمین نے ہمیں خلق کیا ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ لیکن وہیں اس رب العالمین نے یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیا کہ ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں بھی درود پڑھ رہا ہوں، میرے ملائکہ بھی درود پڑھیں، مومنوں تم بھی درود پڑھو۔ اس رب العالمین نے ایک طرف یہ کہا کہ جن و انس عبادت کے لیے خلق کیے گئے ہیں، دوسری جانب اس نے اس عبادت کا تعین بھی ہمیں قرار دیا کہ دیکھو میں بھی درود پڑھ رہا ہوں، میرے ملائکہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، تو اے مومنوں تم بھی درود پڑھو۔ اب جو مومن ہوگا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، جو رب العالمین کی اطاعت کرتا ہوگا، جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہوگا، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہوگا، اسے یہ معلوم ہوگا کہ میرا رب راضی کیسے ہوتا ہے۔ اس رب العالمین نے اپنی رضا کی سند تمہیں سورہ احزاب میں دے تو دی کہ میں محمد و آل محمد پر ہر لمحہ درود پڑھ رہا ہوں، تم بھی پڑھو۔ وہ جب کہہ رہا ہے پڑھو تو پھر پڑھو، پڑھو مومنات۔ اور پھر ہماری تو مومنات فروغ دین میں ہے تولا بھی اور تبرہ بھی، اور یہ تولا اسی آیت دروس سے ہے، اور اسی آیت کی اگلی والی آیت میں تبرہ ہے کہ اللہ اور جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ان پر قیامت تک لعنت بھیجتے رہیں نا، تو یہ لعنت کرنا بھی عبادت ہے، اللہ ہماری عبادتوں میں شمار ہے۔ تو ہم بغیر خدا کے حکم کے کوئی کام نہیں کرتے، ہم لعنت بھی کرتے ہیں، تو جن جن پر اللہ نے لعنت بھجوائی ہے ہم عمل کرتے ہیں۔ کی عبادت ہماری جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ یاد رکھیے گا مومنات، عبادت وہی اچھی ہوتی ہے جس کا رب نے حکم دیا، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ وہ عبادتیں ہیں جو اللہ نے
انسانوں پر فرض کی ہیں، واجبات کی ہیں. ہم تب جتنے بھی انسان ہیں ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، حج کرنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے. اور حج تو صاحب استطاعت پر ہے، جس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے. آج کل تو 15-20 لاکھ سے کم کا حج نہیں ہے، اور ہمارے تو بیچارے جمع کر کر بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور جب بوڑھے ہو کر حج پہ جاتے تو غریب بوڑھے ہو جاتے ہیں. اور آج کی دفعہ تو ہم نے دیکھا ہو کتنے بیچارے بوڑھے ہوئے. لیکن کہتے ہیں کہ پاکستانی بڑے دیکھتے نہیں ہوتے، گرمی کی عادت پڑی ہوئی ہے. جو بیچارے ایسیوں میں رہنے اور ٹھنڈے موسموں کے عادی ہیں انہیں پر بھی اثر کیا. لیکن بہرحال نمینات حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پر ہے. جہاد کا جب تک وقت کا امام حکم نہ دے دے جہاد نہیں، وقت کے امام کے حکم کے ساتھ جہاد ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. اور نمینات زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، امیروں نے نکالنی ہے، غریبوں پر تو واجب نہیں. تو رہ گئی باقی پیچھے خمس ہے. خمس تو ہر ایک پر واجب ہے، جس کے پاس زیادہ ایکسٹرا ہے اسے چاہیے کہ حق فاطمہ زہرا نکالے، کیونکہ زہرا کا حق کھا رہا ہے. کائنات پوری زہرا کی ہے، جناب زہرا کا حق مہر ہے. پانی جناب زہرا کا حق مہر ہے. معدنیات جناب زہرا کا حق مہر ہے. زمین و آسمان زہرا کا حق مہر ہے. جو کھا رہے ہو، پی رہے ہو، چل رہے ہو، سانسیں لے رہے ہو، سب زہرا کا ہے. اگر زہرا کا حق نکالو وہ تو یہ کہا جاتا ہے اتنا ہو اتنا نہ، میں اپنی نیت کے ساتھ دی، آپ پاکیزہ نیتوں کے ساتھ تھوڑے سے نکالو. بی بی زہرا تمہارے رزق میں برکت نہ دے تو کہنا حق کے فاطمہ زہرا نکال کر تو دیکھو. اچھا اب باقی 2 عبادتیں رہ گئی ہیں، اس میں ایک نماز اور روزہ. ٹھیک ہے تھی. روزہ ہے رمضان میں، ایک مہینہ آتا ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نہ خود کھاتا ہے نہ تمہیں کھانے دیتا ہے. نماز کی تو نماز بھی آپ کے لیے اللہ نے آسانیاں کر دی. کہا ہے بھائی آپ جائیے، سفر میں ہے تو نماز کو قصر کر دیجیے. آدھی نماز ہو جائے، 4 رکعت ہے تو 2 رکعت ہو جائے گی. بیماری کی حالت میں ہو، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو، پڑھ لو. اللہ نے آسانیاں کر دی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، تمام عبادتوں میں اللہ نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گنجائش رکھی ہے، لیکن محبت اہل بیت پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. محبت اہل بیت ہر ایک پر واجب ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر قبر تک محبت اہل بیت میں زندگی گزارو. اور اس محبت کا اجر تمہیں یہ ملے گا کہ تمہارے قبر سے لے کر پھر حشر تک یہ اہل بیت تمہارے کام آئیں گے. اور یہی ہمارا موضوع ہے کشتی نجات. مومنہ کشتی کہتے کسے ہیں؟ تصور میں جب کشتی آتی ہے تو ہمیں دریا اور سمندر میں لہراتا ہوئی ایک کشتی نظر آ جاتی ہے، تصور میں یہی آتا ہے نا. تو یہ کشتی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کشتی سے کام کیا لیا جاتا ہے؟ کشتی سے کام لیا جاتا ہے آپ کشتی میں بیٹھیں، سمندر کو پار کر لیں. مثال دے رہی ہوں، کشتی میں سمندر کو پار نہیں کیا جا سکتا، وہ بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، سفینے ہوتے ہیں، وہ بھی ڈوب جاتے ہیں. اگر طوفان آ جائے سمندروں میں، بڑی بڑی لہروں میں بڑے بڑے جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں. تو اب اتنے بڑے سمندروں میں اتنے بڑے جہاز جب ڈوب جاتے ہیں تو کشتی کی تو بیچارے کا کوئی حال ہی نہیں. لیکن کشتی تصور میں آتی ہے. کشتی نجات کے موضوع ہے. اللہ نے کہا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. اب وہ کشتی نوح بھی کشتی ایسی کشتی نہیں تھی، وہ بھی 3 منزلہ کشتی تھی، جس میں ایک پورشن جانوروں کے لیے تھا، پرندوں کے لیے تھا. ہر ایک مخلوق کا جوڑا اللہ کے حکم سے جناب نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں رکھا تھا. انسانوں کو اللہ نے حکم دیا، جب چند لوگ تھے جو سوار ہوئے وہ پار ہوئے. مومنہ تو بڑی کیٹیگری تھی، ایک پورا 3 منزلہ، پتہ نہیں وہ کس طرح جناب نوح علیہ السلام نے بنائی. لیکن اتنا آپ ہی قرآن پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کشتی جو بنی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ زمین کے تختوں، زمین کی لکڑیوں سے نہیں بنی تھی. اس کا ایک پرزہ جنت سے آیا تھا. اللہ نے جنت میں بھی اتنے پرزے رکھے ہوئے تھے کشتی بنانے کے لیے. اللہ نے کہا کہ یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر بڑے طوفانوں سے منہ دینا ہو تو کشتی زمین والے نہیں بنائیں گے، عرشوں سے بن کر آئے گی. تو مومنات جب زمین پہ اتنا بڑا طوفان ہو اور کشتی اللہ کے گھر سے بن کر آئے تو مجھے بتاؤ، کائنات کا اتنا بڑا طوفان جو آنے والا ہے، قیامت کا طوفان، اسے دنیا کی کشتیاں پار نہیں لگا سکتی. اسی کشتی کے ذریعے تم پار لگو گے جس کے لیے رسول نے کہا ہے میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. محمد و آل محمد. کشتی ہے، کشتی تصور
یعنی کہ آپ نے پار کرنا ہے. کیا پار کرنا ہے؟ دریا پار کرنا ہے. تو کشتی میں بیٹھیے, ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آپ نے پہنچنا ہے. کس میں بیٹھ کر؟ تیر کر. تیراکی نہیں آتی تو کیا کریں گے؟ بہاؤ تیز ہے تو کیا کریں گے؟ ڈوب جائیں گے نا. بڑے بڑے تیراک بھی ڈوب جا سکتے ہیں. اگر بہاؤ سمندروں کا تیز ہو, بہاؤ دریاؤں کا تیز ہو تو بڑے بڑے ڈوب جاتے ہیں. مومنات, تو پھر اب اس دریا کو پار کیسے کرنا ہے؟ آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ نے یہاں سے وہاں تک جانا ہے تو آپ کشتی میں ہی پار ہو کر جائیں گے نا. یا اگر کہیں پر سیلاب آ جائے اور گھر ڈوب جائیں, آپ کو گھروں سے نکالا جائے, کس میں نکال کر؟ آپ تیر کر جائیں گے؟ نہیں, کشتیوں میں جائیں گے. آپ کے لیے کشتیاں, بوٹس منگوائی جائیں گی, اسی میں بیٹھ کر جائیں گے. تو کشتی کا ایک تصور یہ ہے کہ آپ کو باحفاظت ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا دے. تو مومنات, جب باحفاظت ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے آپ کو جس کشتی کی ضرورت ہوتی ہے وہ دنیا کی کشتیاں ہوتی ہیں. لیکن پل صراط ایک ایسا رستہ ہے جس کے نیچے جو ہے وہ آگ کا دریا ہوگا, یعنی جہنم ہی جہنم ہوگی. سامنے جنت ہے. درود بھیجیے محمد علیہ. تو اس پل صراط سے گزرنے کے لیے بھی تو کوئی ہمیں سہارا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اب نیچے ہوگا آگ کا دریا, اوپر ہوگا بال سے زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. یہ کہنے کی باتیں نہیں ہے, ذرا بال کو ایک نکالیے اور پھر اس کی دھار تلوار کی ذرا پاؤں تو رکھ کر دکھائیے. چلیے بال کو چھوڑ دیجیے, ایک تلوار تیز لے لیجیے گا, اس کی دھار پر پاؤں رکھ کر ایک دو قدم چل کر دیکھیے گا, پھر پوچھوں گی کہ کیا حال ہوا. یہی آپ نے سنا ہے, بال سے زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. تو آپ مجھے بتائیے, اور نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی اور سامنے جنت ہوگی. اب یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے کون سی کشتی میں بیٹھ کر جاؤ گے؟ جی کہتے ہیں وہ جو قربانی کے بکرے دمبے, ان کا ٹائپ, وہ تو آدھے سے زیادہ تم نے اپنی تھی جو میں رکھ کے خود ہی کھائی. جہنم میں اس لیے ذرا سنبھل کر چلیے گا. ان بکروں پر اور ان دمبوں پر تم نے پل صراط پار نہیں کر سکتے, کیونکہ تمہاری نیتوں میں کھوٹ ہے. مومنات, پل صراط وہاں سے وہی لوگ گزریں گے جو عمل پاکیزہ نیتوں کے ساتھ کیے جائیں گے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اعمال میں کون سے عمل پاکیزہ نیت کے ساتھ ہیں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ ایک عمل ہمارے دامن میں ایسا ہے جو بڑے ہی پاک نیت کے ساتھ ہم کرتے ہیں, اور وہ ہے غم حسین کا. مومنات, ہم جب فرش عزا پر آتے ہیں, اپنا ہر غم بھول کر, اپنی ہر پریشانی کو بھول کر, اپنے ہر دکھ کو بھول کر, ہم فرش عزا پر آ کر جب بیٹھتے ہیں تو فقط ہمارے ذہن میں حسین ہوتا ہے, کچھ اور نہیں ہوتا. اب ایسی جگہ سے گزرنے کے لیے ایسے ہی سفینے کی ضرورت ہوگی کہ مومنات, جو سفینہ تمہیں قیامت کے طوفانوں سے گزارتا ہوا حوض کوثر تک لے جائے, اور ایسا سفینہ کائنات میں فقط میرے نبی نے بتایا ہے. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے, جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار ہو جائے گا, وہ مجھ تک حوض کوثر تک اسی سفینے میں بیٹھ کر پہنچ جائے گا. درود بھیجیے محمد وآل محمد. نعرہ حیدری, حیدری, آواز بلند نعرہ صلوات. ہر ایک انسان نجات چاہتا ہے, ہلاکت سے نجات چاہتا ہے, عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے بروز محشر مجھے نجات مل جائے. بروز محشر جو اتنا ایسا دن ہوگا کہ اس گرمی کو جو ہم برداشت نہیں کر پاتے, ہائے گرمی, واویلا ہماری مچھی ہوتی ہے, تھوڑا پنکھا بند ہو جائے, ہائے 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 ہم کریں گے, یوں جھلیں گے پنکھے. ہمیں نا یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے. وہ سورج جب سما نیزے پہ ہوگا تو تمہارا کیا حال ہے؟ اس گرمی میں, اس حالت میں اگر کوئی تمہارے سروں پر بادبان ہوگا تو وہ علی کا علم ہے. نعرہ حیدری, حیدری, آل زمانہ بلند سے بلند تر سلوات.
نجات کے راستے ایک نہیں ہیں. لوگوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے. ان کی نظر میں یہ ہے کہ ہم نمازی ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز قبول ہو جائے گی, ہم جنت میں چلے جائیں گے. معاف کیجیے گا, آپ سے اور ہم سے زیادہ نمازیں شیطان میں پڑھی. میں یہ نہیں کہتی کہ نماز نجات نہیں ہے, نماز نجات ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا نماز تب تک نجات نہیں ملتی جب تک بقول امام شافعی اس میں درود نہ پڑھا جائے. ظاہر یا بظاہر تمہیں ذکر اہل بیت تو کرنا پڑے گا. ذکر اہل بیت جب تک نہیں کرو گے تمہاری نمازیں تو تمہارے منہ پہ دے ماری جائیں گی. ہم 1400 سال سے تمہیں یہی تو بتا رہے ہیں کہ مومنات چاہے تم فرش عزا پر بیٹھ کر ذکر اہل بیت کر لو یا نماز میں بیٹھ کر درود پڑھ لو, لیکن اگر معرفت ہی نہیں ہے تو معرفت کے بغیر پڑھی جانے والی نمازیں بھی منہ پہ دے ماری جائیں گی. لیکن ہمیں اپنی عبادت پر, اس فرش عزا پر اتنا یقین ہے کہ ہم نمازوں میں ادھر ادھر کے خیالوں میں ہوتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو ہر بھولی ہوئی بات ہمیں یاد آ جاتی ہے, لیکن مجلس حسین ہمارے لیے وہ عبادت ہے یہاں بیٹھ کر ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا, فقط حسین. یہ ہمارا خلوص سے عبادت ہے. دنیا کو یہ نظر ہی نہیں آتا کہ ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کی قیمت رکھتے ہیں. مومنات ہماری آنکھوں سے, میں نے کل بھی کہا, ہماری آنکھوں سے نکلے والے آنسو اتنی قیمت رکھتے ہیں. یہ اس وقت پتہ چلے گا جب بروز محشر ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو حسین کے غم میں روئی ہے. حسین کی مجلس کا جس پر شہزا پہ آپ بیٹھے. ابھی میں نے چاندنی بھائی سے پوچھا کہ اس پر شہزا کو کتنا عرصہ ہوتا, میں نے کہا 75 سال. امینت روایت آپ کو سنا چلی, بہت بڑے عالم تھے, کہیں مجلس پڑھنے کے لیے گئے. مجلس پڑھنے گئے تو وہ تعمیراتی کام ہو رہا تھا عزا خانے کا. عزا خانہ بن رہا تھا, پردہ وردہ لگاؤ. تھوڑی نے کہا کہ پردہ کیوں لوگوں نے کہا بھائی عزا خانہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا, کافی پرانا ہو چکا تھا, تو ہم نے اسے گرایا ہے اور گرا کر رکھا. تو جلدی اٹھو, مجھے وہاں لے کر چلو. کہا کیوں؟ کہا میں اس خواب کو چننا چاہتا ہوں. تمہیں نہیں معلوم جہاں 40 سال تک ذکر اہل بیت ہو جائے وہ خواب خواب کے شفا بن جاتی ہے. وہ خواب خواب کے شفا بن جاتی ہے. ایسے ہی معجزات نہیں ہو جاتے مومنات. جس زمین پر بیٹھ کر آپ 40 سال کی رعایت حسین کریں, جس جگہ بیٹھ کر حسین کا 40 سال, 40 کی بات, یہ تو 75 ہو گئے نا, 40 کا حصہ دے رہی ہوں مومنات. جہاں 40 سال مسلسل حسین پہ رویا جائے وہ خواب خواب کی شفا ہو جاتی ہے. تو جو آنکھیں 40 سال ہمیں حسین میں روئی ہو, ان آنکھوں کا کیا ہوگا؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد. جو 40 سال جن آنکھوں نے تمہیں, جن سینوں پر 40 سال ماتم کے نشان ہو, جن دل میں 40 سال تک ہمیں حسین کا غم رہا ہو مومنات, وہ دل کیا ہوں گے, وہ آنکھیں کیا ہوں گی, وہ جسم کیا ہوں گے, وہ روحیں کیا ہوں گی. مومنات ہم کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں, یاد رکھیے گا. شیعہ قوم ایک وہ واحد قوم ہے جو اپنے ایک مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے. 1400 سال مومنات اس شیعہ قوم کا خون بہا ہے. 1400 سال سے خون کی ندیاں بہائی گئی. 1400 سال ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے, ان کے سر کاٹے گئے کہ کسی طریقے سے یہ ہمیں حسین کو بھول جائیں. ہم نے کہا ہم سر کٹوا دیں گے, ہاتھ کٹوا دیں گے, آنکھیں نکلوا لیں گے, پاؤں کٹوا دیں گے, اپنا مال, اپنی جان, اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے. ہمیں حسین کا ہم ہماری اولادیں, ہماری جانیں, ہمارے مال, ہمارا سب کچھ اپنے مولا پر قربان. پھر اس کا اجر تمہیں کیا معلوم کہ تمہیں کیا ملے گا؟ تم جانتے ہی نہیں. جو نیک نیتی کے ساتھ عمل کیا جائے اس عمل کا اجر وہ ہوتا ہے. مومنات کہتے ہیں آخری بار کے اس کے بعد مصائب کی جانب آؤں گی. مومنات صدام کے دور کی بات کر رہی ہوں. صدام کا دور تھا. صدام کے بیٹے نے کچھ لوگوں کو اٹھایا. آپ کو معلوم ہے اس وقت کتنی پابندی تھی. کچھ لوگوں کو اٹھایا اور اٹھا کر صحرا میں لگے. ان کے لیے کھیل تماشا تھا علی کے چاہنے والوں کو تنگ کرنا. علی کے چاہنے والوں کو تنگ کرنا ان کے لیے کھیل تماشا تھا. اس نے چند لوگوں کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر صحرا میں لے گیا اور ان کو بٹھا دیا. کہا ہم بتاؤ کہ نا کون کون ہے جو علی کے ساتھ ہے اور کون کون ہے جو میرے باپ صدام کے ساتھ ہے. اب سامنے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو ایک شخص کھڑا ہوا گردن کر کہ میں علی کے ساتھ ہوں. تو اسے وہیں پہ گولی مار, وہیں پہ گولی مار. اب یہ واقعہ جس نے بیان کیا وہ ان لوگوں میں بچ گیا تھا.
پھر اس نے سوال کیا کہ ہاں اب بتاؤ اور کون ہے کہ جو علی کے ساتھ ہے اور کون ہے جو میرے بعد صدام کے ساتھ ہے. اب کوئی بھی نہیں اٹھا. ظاہر کے ساتھ سامنے انجام تھا کہ گولی لگی. ایک جوان اٹھا, جیسے ہی اٹھا اس کو گولی مار دی. تو جو ان باقیوں سے دوبارہ پوچھا انہوں نے جواب نہیں دیا. ان کا چلو ان کو چھوڑ دو. ان میں ایک جوان تھا, اس نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا روزہ ہے, امام کرسی نشین ہے, اتنے میں ایک جنازہ آتا ہے. اتنے میں ایک جنازہ آتا ہے. تو اسی جوان کا جنازہ تھا جسے پہلی دفعہ اس نے گولی ماری تھی. مولا کو کہتے ہیں کہ مولا یہ فلاں زمان کا جنازہ جسے پہلے دفعہ گولی ماری نے کہا لے آؤ اس جنازے کو, لے آؤ. مولا کہتے ہیں کہ اسے گنج شہیدہ میں دفن کر دو, گنج شہیدہ میں دفن کر دو. اس کے بعد وہ دوسرا جنازہ لایا گیا جسے دوسری دفعہ گولی لگی تھی. وہ جنازہ مولا سے کہا کہ مولا یہ فلاں جسے دوسری دفعہ مولا نے کہا اسے میرے ساتھ دفن کر دو, اسے میرے ساتھ دفن کر دو. تو نے پوچھا مولا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بھی تو شہید ہوا, اسے بھی گولی لگی, اسے بھی گولی. مولا نے کہا اسے پتہ نہیں تھا کہ اسے گولی لگنی ہے. اسے پتہ نہیں تھا. اس کے عمل میں نیک نیتی تھی لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اسے علی کے نام پر گولی لگے گی, اس لیے اسے گنج شہیدہ میں دفن کیا. اسے پتہ تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس کے باوجود یہ ہماری حمایت کے لیے کھڑا ہوا, اس لیے ہم نے اپنے قبر کے ساتھ جگہ دی. تو مومنات سوچو کہ تم جب حسین کے لیے اپنے اعمال کو خالص کرتے ہو, تمہیں قیامت والے دن حسین کتنا بڑا اجر عطا کریں گے. مجھے یقین ہے جن کے اعمال میں خلوص اہل بیت ہوتا ہے وہ سب کے سب حسین کے ارد گرد ہوں گے. اور میں نے تو یہ روایت بھی مومنات پڑھی کہ بروز محشر مومنات جنت ہمیں پکار رہی ہوگی کہ آؤ جنت میں آ جاؤ. جنت کی حوریں پکار رہی ہوگی اور مومنین کہہ رہے ہوں گے ہم نہیں آ رہے, اے جنت تو ٹھہر جا, ہم تو حسین کی زیارت کر رہے ہیں. یہ ہے حسین, کہ وہ کشتی نجات ہے جو تمہارے لیے نجات ہی نجات ہے. اور غم سے نجات چاہتے ہو حسین کے فرش پر یقین کریں. بہت سے دکھ انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں, بہت سے دکھ ہوتے ہیں, بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں, لیکن ہمیں محرم کا انتظار ہوتا ہے. ابھی 2 دن پہلے میں اور میری بہن بیٹھ کے ایک بات کر رہے تھے. ہم نے کہا سسٹر چھوٹی والی کہنے لگی باجی جلدی سے محرم آ جائے, یقین کی جلدی سے محرم آ جائے نا, سارے ہم پریشانیاں بھول جائیں گے, پھر مولا کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے. واقعی ہوتا ہے ہمارے جتنے غم, ہمارے جتنے دکھ, ہماری جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں نا, ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں حسین کے غم میں, ہمیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا. ورنہ سوچیں ہمارے ہم پر حاوی رہتی ہیں, تکلیفیں ہم پر حاوی رہتی ہیں, لیکن جیسے ہی محرم آتا ہے, ہمیں حسین آتا ہے, ہم سب کچھ بھول کر ہم حسین میں مصروف ہو جاتے ہیں. وہ حسین پہنچ چکا ہے. آپ 2 محرم ہیں, بلا کی سرزمین جو صدیوں سے حسین کی منتظر تھے. انتظار بہو انتظار, ایسے انتظار, کل آپ نے ذکر کیا تھا نا انتظار, یہ انتظار بھی عجب انتظار. جس طرح آپ بلکہ یہ کہوں کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے ہر نبی آیا اور آخری نبی کا انتظار کرتا رہا, اور انتظار کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا. پھر نبی کریم آئے, پھر نبی ہر ایک وقت کے امام کے بارے میں بتاتے رہے. ایک آئے گا میرا بیٹا ہوگا, میرا ہم نام ہوگا. ہر امام آیا, ہر امام نے امام امام بتایا, اور کہا انتظار 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 انتظار. تو آگے سے کسی نے پوچھا مولا ہم معرفت رکھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. مولا نے کہا اگر تم معرفت رکھتے ہو, انتظار کرتے ہو, تمہارے لیے یہی بہت ہے. تم بے شک وقت کے امام کے ظہور سے پہلے مر جاؤ, مر بھی گئے تو وہ انتظار تمہیں فائدہ دے. سمجھ لو ایسے ہی ہے کہ جب تم امام کا انتظار کر رہے ہو, امام کے لشکر میں شامل ہو, امام کی معرفت رکھ رہے ہو, امام کے لشکر میں شامل ہو. اس لشکر میں اس امام کے ساتھ جو آپ کی آخری کشتی نجات ہے, جو آپ کی آخری کشتی ہے. اس طرح ہم انتظار کر رہے ہیں نا اپنے وقت کے, ایسے جب سے یہ زمین خلق ہوئی تب سے زمین قرب و بلا انتظار کر رہی.
زمین کربلا کس کا انتظار؟ حسین ابن علی کا انتظار. ہر نبی کا غسل اللہ نے کربلا سے کروایا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کربلا کی زمین سے گزرا. جب زمین کربلا سے گزرا اس طرح پریشانی تکلیف میں مبتلا ہوا. زمین کربلا نے کسی کو قبول نہیں کیا, اضطراب دیا. پر آج آپ جاتے ہیں نا, آپ جب پوری دنیا میں آپ کو سکون نہ ملے آپ کربلا جاتے ہیں اور سکون حاصل کر لیتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم چاہتے ہیں ہمیں سکون ملے ہم کربلا جاتے ہیں. لیکن مومنات یہ زمین پرسکون زمین نہ تھی جب تک حسین آباد نہیں ہوا. یہ اضطراب والی زمین تھی, یہ کربلا تھی. کرب کا مطلب ہے اذیت والی زمین, کرب والی زمین, تکلیف دینے والی زمین. مومنات جناب آدم گزرے, ٹھوکر لگی, پاؤں سے خون نکلا. کمالا کیسی زمین ہے جہاں آ کر میں اتنی اذیت میں مبتلا ہو گئے. کہ یہ زمین ہے آدم جس پہ میرے آخری نبی کا نام تھا. 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح جناب نوح کی کشتی یہیں پر آ کر بھور میں پھنسی, پریشان ہو گیا. قریب ڈوبنے والی کی آواز آئی, نوح پریشان نہ ہو, ڈوبے گی نہیں, یہ زمین کربلا. مجھے بتانا ہے فقط یہ کہ یہ زمین کربلا, یہ وہ زمین ہے جس پر میرے آخری نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا. یہ زمین کربلا. جناب ابراہیم کا گزر ہوا, جناب اسماعیل کا گزر ہوا. مومنات ہر نبی کو اللہ نے جناب عیسیٰ کو گزارا ہے, جناب موسیٰ. یہاں تک میں نے روایت پڑھی کہ جناب ام سلمہ فرماتی ہے ایک رات ایسی تھی کہ وہ باری نبی کریم کی میری طرف تھی, میرے حجرے میں تھے, کہ اچانک نبی کریم اٹھے, اپنے حجرے سے نکلے اور اندھیرے میں غائب ہو گئی. کافی دیر گھنٹوں گزر گئے, نبی کریم نہ آئے. میں انتظار میں تھی کہ اتنے میں نبی کریم آئے. نبی کریم کا سر خاک میں بھرا ہوا تھا, آنکھوں میں آنسو تھے, ہاتھ میں ایک شیشی میں خاک تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا ام سلمہ جبرائیل امین مجھے زمین کربلا میں لے کے گئے تھے, وہ زمین جہاں میرے حسین کو ذبح کیا جائے گا. اے ام سلمہ یہ اس کی خاک ہے, اسے سنبھال کے رکھنا. جب میرا حسین ذبح ہوگا یہ خاک خون میں بدل جائے گی. وہی کربلا کی زمین جو مرہم انتظار تھی. ہر نبی ہر ولی شاید یہ میرا حسین ہو, شاید یہ میرا حسین ہو. اور آخر کار 2 محرم کو یہ انتظار ختم ہوا اور زمین کربلا پر حسین کو گھیر کر جب لایا گیا نا, اور زمین کربلا پر جب حسین پہنچے, مومنات زلزلہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا, ایک قدم آگے نہ بڑھایا. اب روایتوں میں یہ ہے امام حسین نے 7 گھوڑے بدلے لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا. امام نے آس پاس کے لوگوں کو بلایا, کہا کہ کون سی زمین ہے؟ کسی نے کہا مولا یہ نینوا ہے. کہا کوئی اور نام, کہا اس کا نام غازیہ بھی ہے. کہا کوئی اور نام, کرتے کرتے کہا اس کا نام کربلا ہے. جیسے ہی کربلا کا نام آتا تھا حسین نے کہا بس خیمے لگا لو, یہ وہی زمین. مومنات کہتے ہیں روایت میں ہے کہ جب مولا زمین کربلا پہ پہنچے نا تو مومنات کربلا کی زمین میں پہنچا لایا. خاک اڑی, جناب زینب عالیہ کے سر پہ پڑی. بیوی نے کہا حسین جلدی چلو, یہ عجیب زمین ہے جس نے ہمارے سروں کا خاک آلودہ کر دیا. بہن یہ وہی زمین ہے جس پہ ہمیں پیاسا ذبح مومنات 2 محرم کو مولا غازی عباس نے اپنے درود پڑھ پڑھ کر خیمے لگائے تھے. مومنات 10 محرم کی شام کو مسلمانوں نے نمازیں پڑھ پڑھ کر خیمے لگائے. مومنات پہنچ گئے, خیمے لگ گئے. 2 محرم کی 3 محرم کی درمیانی شب آئی. جناب زینب عالیہ ساری رات ساری رات صبح ہوئی, مولا حسین کو بلایا, کہا حسین جلدی یہاں سے چلو.
حسین نے ساری رات نہیں سویا. حسین یہ کیسی زمین ہے. حسین ساری رات کسی خاتون نے رونے کی آواز تو تیرا نام لے لے کے روتی تھی. کبھی کہتی تھی ہائے میرا حسین, کبھی کہتی تھی ہائے میرا پیاسا حسین. حسین یہ زمین عجیب زمین ہے. اب رات آئے تو مجھے بتائیے گا. جب 4 محرم کی درمیانی شبائیں 3 اور 4 محرم کل کی جو رات آئی ہے مومنات جناب زینب عالیہ, پھر آدھی رات کا وقت ہوا, کوئی آواز بھی نہیں کر مولا خدایا کا حسین. دیکھو پھر سے آواز نہیں. دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور ایک مرتبہ خیموں سے نکلے اور اس جگہ چلنے لگے جہاں مومنات اعلان ہے. چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے. کیا دیکھا ایک بی بی ہے جن کے سر کے بال کھلے ہیں, اپنے بالوں سے زمین کربلا کو صاف کر رہی ہے اور رو رو کے کہتے جاتی ہے ہائے میرا حسین, ہائے میرا غریب حسین, ہائے میرا پیاسا حسین. ایک مرتبہ بی بی نے کہا ہے خاتون آپ کون ہیں جو میرے بھائی حسین کا نام لے لے کے رو رہی ہیں. ایک مرتبہ بالوں کا پردہ ہٹایا اور کہا زینب پہچانو میں تمہاری ماں زہرا. زینب یہ وہ مقام ہے جہاں میرا حسین 3 دن کا پیاسا زخموں میں چور ہو کر زمین کربلا میں اترے گا, اپنے بالوں سے زمین کربلا کا صاف کر رہی ہے. ہمارے لہا تجھے واسطہ تو شہدا کا, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے عظمتوں کا. ہمارے لہا یہاں جتنی بھی مومنان اس وقت اس پر شہدا موجود ہیں ان کی دعاؤں کو قبول کرنا. ہمارے لہا تجھے واسطہ میرے سخی مولا حسین کا جن کے دست سے کبھی خالی نہیں گیا. ہمارے لہا تجھے واسطہ مولا عباس کے علمدار کا قائدہ ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یہ نجات کی کشتی اہل بیت ہے, ہمارے لیے سب کچھ اہل بیت ہے. ہمارے پاس ہمارے دامن میں محبت اہل بیت کے سوا کچھ نہیں, لیکن ہمیں یقین ہے مولا کہ جن کی ہمارے دامن میں محبت ہے یہ ہمیں قیامت کے دن مایوس نہیں کریں گے. ہمارے ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے لیے یہ دنیا میں بھی ہر پریشانی سے نجات کا ضامن ہے. آئے کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور کرنا. جو بے اولاد ہیں بارے رہا مجھے واسطہ میرے حسین کے علی اصغر کا اولاد عطا فرما. بارے رہا جن کے جوان بچے ہیں, جوان بھائی ہیں, جوان بیٹے ہیں, مجھے واسطہ میرے مولا کے علی اصغر کا سلام بیماریوں کو ارے رہا کوئی بہن بھائی سے ایسے نہ پچھلے جیسے جناب رسول اللہ مجھے واسطہ امید کرتا. اللہ ہر ماں کے بچے کو سلامتی عطا فرما. اللہ ہر بہن کے بھائی کو سلامتی عطا فرما. اللہ مجھے واسطہ بیمار کربلا مولا سید سبزاد کا بارے اللہ میرے مولا بیمار نہ تھے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اللہ کو جسمانی بیماری نہیں تھی, مولا کو تو وہ غم کھا گیا جو بازار شام میں جناب سے آ گیا. آپ نہیں جانتے, آپ سر سے چادر اتار کر بازاروں میں چلے تو جاتے, آپ کو کیا پتا میرے مولا سید سجاد کے لیے بڑا غم تھا. اللہ مجھے واسطہ میرے مولا کا 40 سال خون کے آنسو روتا رہا. کبھی سوچا کرو 40 سال ایک مرد کا خون رونا کوئی آسان بات نہیں ہے. مرد جو ہوتا ہے وہ مضبوط دل کا ہوتا ہے, عورتیں کمزور دل کی ہوتی ہیں. عورتیں جب دل چھوٹا کر لیتی ہیں, رو لیتی ہیں. مرد اتنی جلدی نہیں روتے. اور پھر وہ بھی وقت کا امام
کائنات کی حجت امام ہو اور 40 سال وہ مسلسل رویا ہوتا، جانے کربلا میں کیا کیا تھا۔ میرے آپ کو ہم نے کربلا